الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت ہے، یعنی 80 پر 3. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے جب ہم نے پکا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم لوگ کسی کی عبادت نہیں کرو. بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں خصوصی طور پر کیا گیا ہے، بار بار کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ پیغمبر کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. بنی اسرائیل میں دونوں قومیں آ جاتی ہیں، یہود بھی آ جاتے ہیں، نصارہ بھی آ جاتے ہیں. اور بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے چند باتوں کا عہد لیا. جب کسی بات کا عہد لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر قائم رہنا پڑے گا، اس بات پر عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ سے عہد لیا گیا کہ آپ کبھی چائے نہیں پئیں گے، آپ کو ایک ایسی کمزوری آ گئی جس کمزوری سے چائے آپ نہیں پی سکتے، کسی ڈاکٹر نے آپ سے عہد لے لیا یا آپ کے کسی بزرگ نے عہد لے لیا کہ آپ چائے نہیں پئیں گے، 3 مہینے چائے نہیں پئیں گے، اور آپ نے بھی عہد کر لیا کہ 3 مہینے میں چائے نہیں پیوں گا. اگر کوئی آپ کو چائے کی دعوت دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیں گے میں عہد کر چکا ہوں، میں عہد کر چکا ہوں، عہد میں توڑ نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے عہد. اور میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو. پروردگار نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے. پہلی بات جس کا عہد اللہ نے لیا وہ کیا بات تھی؟ لا تعبدون الا اللہ. اے بنی اسرائیل، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ عہد
ہر مومن سے لیا جاتا ہے، ہم سے بھی عہد لیا گیا اور ہم نے یہ عہد کیا کلمہ جب پڑھتے ہیں تو یہی عہد کرتے ہیں۔ کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مطلب اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی بھی صورت میں عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانیں گے بھی نہیں، بھلے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ تو مخلوق ہے۔ مخلوق میں جو ہم سے بڑا درجہ رکھتے ہیں ان کی ہم عزت کریں گے، ان کی ہم تعظیم کریں گے، ان کا ہم ادب کریں گے، ضرور کریں گے، مگر عبادت کسی کی نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس عہد پر قائم رہنا، مگر بنی اسرائیل کہاں قائم تھے، بار بار الٹ جاتے تھے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ تو یہ پہلا عہد رہا، اشارتاً ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، صراحتاً بنی اسرائیل کا نام لیا گیا، اشارتاً ہم سے بھی کہا گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا عہد کیا تھا؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق جن کا ہم پر واجب ہوتا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ دیکھیے اللہ نے جب شکر کی بات کی فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے بندے میرا شکر کر، تیرے ماں باپ کا بھی شکر کر۔ شکر میں اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو شامل کیا، حالانکہ لائق شکر اللہ ہی ہے، مگر اللہ نے ماں باپ کو ہماری پرورش کا ذریعہ بنا دیا، اور ماں باپ کے دل میں اللہ نے عجیب و غریب محبت ڈالی۔ سست باپ چست ہو جاتا ہے، کمزور باپ طاقتور ہو جاتا ہے، بڑا سست، کچھ کرنے تیار نہیں، مگر جب بچہ تڑپتا ہے، دودھ کی ضرورت ہے تو بھاگتا ہے دودھ لینے کے، بچہ تڑپتا ہے بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ یہ چستی کیسے آ گئی؟ محبت کی وجہ سے آ گئی۔ وہ ماں جو کسی بھی گندگی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، بڑی نازک مزاج لڑکی، مگر اس کا بچہ اس کے کپڑے بھی خراب کر دیتا، بستر بھی خراب کر دیتا، بدبو بھی ہوتی ہے، مگر کسی بھی کراہت کے بغیر ساری صفائی کرتی ہے ماں۔ یہ اللہ نے عجیب و غریب محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دی، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ یہ احسان کا معنی اچھا سلوک کرنا، ویسے احسان کسی کی مدد کرنے کو بھی احسان کہتے ہیں۔ ہم ماں باپ کی کیا مدد کریں؟ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ اللہ نے ایک جگہ یہ بتایا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ کوئی کسی بات سے بیزار ہو گیا، کیا ایسا انداز ماں باپ کے سامنے اختیار نہ کرو، یعنی تم اپنے ماں باپ کو یہ محسوس ہونے نہ دو کہ تم تنگ آ گئے ہو۔ جب بیٹا ماں باپ سے تنگ آنے کو ظاہر کر دے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا دنیا میں رہنا ہی بیکار ہے۔ میری اولاد، میرا بیٹا مجھ سے تنگ آ گیا، اب بیٹا ہی تنگ آ گیا تو دوسرا مجھے کہاں برداشت کرے؟ میرا بیٹا ہی مجھ سے تنگ آ گیا
اور مجھ سے پریشان ہے، میری باتوں سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، جب بیٹا ہی تنگ آ گیا تو دوسرے کیا کریں؟ یہ خیال باپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ لہذا یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ماں باپ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ دیکھیں، آپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، کبھی ڈانٹتے بھی ہیں، مگر ماں باپ کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، صرف سمجھا سکتے، سمجھا کر ان کو صحیح راستے پہ لے جائیں۔ اگر ایسی ضرورت پڑ گئی کہ ماں باپ میں کسی ایک کا دماغ بہت کمزور ہو گیا، اگر ماں باپ کی بھلائی کے لیے کبھی انہیں ڈانٹ کر کسی چیز سے روکنا پڑے تو یہ ایک بار ڈانٹ دیں گے، 1000 بار معافی مانگیں گے، 1000 بار کہیں گے کہ دیکھو آپ کے واسطے میری بات میں کچھ سختی آ گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس طرح کہہ کر ماں باپ کے دل کو راضی کر لینا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں اکثر بچوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی قدر نہیں کرتے، چلے جانے کے بعد پھر خدمت کرنا چاہیں گے تو موقع نہیں ملتا۔ بس اتنا کر سکتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کریں گے ان کے لیے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کریں گے، ان کی قبر کی زیارت کریں گے، قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب انہیں پہنچائیں گے، خیرات کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچائیں گے۔ اتنا تو ضرور کرنا ہے ماں باپ کے لیے، یہ کرنا ہر اولاد کے لیے لازمی ہے۔ تو پروردگار عالم نے مختصر لفظوں میں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ دوسرا عہد ہے۔ اور تیسرا عہد کیا ہے؟ وَذِی الْقُرْبَى، رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو رشتے دار کون ہوتا ہے؟ القربہ، نزدیکی، قرابت، جسے ہم ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں رشتے دار، انگریزی میں کہیں گے ریلیٹیو۔ یہ کون ہے؟ یہ رشتے دار ماں باپ کی نسبت ہی سے ہوتا ہے۔ پہلا رشتے دار ہمارا بھائی ہے، کیوں؟ میرے ابا کا بیٹا ہے، میرے والد کا بیٹا ہے میرا بھائی۔ میری بہن کون ہے؟ میرے ماں باپ کی بیٹی ہے، ماں باپ کی نسبت سے وہ بہن بن گئی، ماں باپ کی نسبت سے وہ بھائی بن گیا۔ یہ پہلے رشتے دار ماں باپ کی اولاد۔ اور پھر بیٹے بھائی کا جو بیٹا ہے وہ ہمارا بھتیجا ہوتا ہے۔ اسے اس نظریے سے دیکھو کہ میرے ابا کا پوتا ہے تو محبت ہی الگ ہوگی۔ بھائی کا بچہ ہے بھتیجا، یہ بھی صحیح ہے، مگر اسے جوڑ باپ سے۔ تمہارے باپ کا کیا لگتا ہے؟ باپ کا پوتا لگتا ہے۔ تمہارا بیٹا اگر پوتا ہے تمہارے باپ کا، بھائی کا بیٹا بھی تمہارے باپ کا پوتا ہے۔ اگر تم تمہارے بیٹے کو اذیت دو تو تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی، دادا کو، اسی طرح بھتیجے کو تکلیف دو تب بھی دادا کو تکلیف ہوگی۔ یہ رشتہ، تو رشتے داری کا تعلق ماں باپ ہی سے۔ بھائی بہن ہمارے قریبی رشتے دار کیونکہ ہمارے ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور پھر یہ جو بھائی ہیں 3 قسم کے، ایک تو سگا بھائی ہے، ماں باپ ہمارے بھی اس کے بھی ایک ہے۔ دوسرا بھائی ہے اللہ کی بھائی۔ آپ نے یہ لفظ شاید نہیں سنا ہوگا، اللہ کی بھائی۔
باپ، ہمارا باپ ان کا باپ ایک ہی ہے، ہمارے باپ نے دوسرا نکاح کیا تو دوسری بیوی سے جو اولاد ہوئی وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اسے کہیں گے اللہ کی بھائی، یعنی باپ کی نسبت سے بھائی، ماں کی نسبت سے نہیں، کیونکہ اس کی ماں الگ، ہماری ماں الگ، ماں الگ الگ مگر باپ ایک ہی ہے، اللہ کی بھائی کہیں گے۔ اگر کسی کی ماں نے دوسرا نکاح کیا، کوئی عورت ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر وہ دوسرا نکاح کرتی ہے تو نکاح کے بعد اسے جو بچہ بیٹا ہوگا وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ اخیافی بھائی، ماں کی نسبت سے بھائی، اس کی ماں ہماری ماں ایک ہی ہے مگر اس کا باپ الگ ہے، ہمارا باپ الگ ہے۔ تو زیادہ قریبی بھائی سگا بھائی ہے، اس کے بعد باپ کی وجہ سے جو بھائی ہے اللہ کی بھائی، ماں کی وجہ سے جو بھائی ہے وہ اخیافی بھائی۔ پھر ذرا آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ آپ کا چچا ہوتا ہے، چچا چچا کہتے ہیں، مگر کبھی یہ نظریہ بھی قائم کرو کہ یہ چچا کون ہے؟ میرے ابا کے بھائی ہے، باپ کے بھائی سمجھ کر دیکھو تو ایک الگ ہی محبت آ جائے۔ پھوپھی، پھوپھی کون ہے؟ پھوپھی میرے ابا کی بہن ہے، تو باپ کی محبت سے باپ کے بھائیوں کو، بہنوں کو چاہو، ان کی قدر کرو۔ پھر ماں کی طرف گئے تو ماں کا بھائی ماموں، یہ تو پیار و محبت سے کا رشتہ ہے۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی ماموں بلاؤ تو اس کا غصہ اتر جاتا ہے، اسی لیے اکثر لوگ یہاں مدراس میں ماموں السلام علیکم بولے، ہمارا بھانجا نہیں ہو بولا کہ ماموں السلام علیکم، بلکہ یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ ابلیس کو بھی، شیطان کو بھی ماموں بلائے تو اس کا غصہ اتر جاتا ہے، لیکن یہ بات اس ظالم کا غصہ اترنے والا نہیں، اسے ماموں بلاؤ، ابا بلاؤ، شیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو دشمن ہی رہے گا۔ ہم بات انسانوں تک محدود رکھیں۔ خالہ کون ہے؟ اپنی ماں، ہماری ماں کی بہن ہے ہماری خالہ، تو ماں کی نسبت سے خالہ کو چاہو، ماں کی نسبت سے ماموں کو چاہو، تو رشتے اس طرح بنتے ہیں۔ ماں باپ ہی سے رشتے سارے قائم ہیں۔ پھر اس کے بعد سسرالی رشتہ وہ بیوی کی جانب سے ہوتا ہے، بیوی کی جانب سے سسرالی رشتہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ماں باپ کے ذریعے جو رشتے ہیں وہ بڑے پکے رشتے ہیں۔ تو اللہ نے ماں باپ کے بعد ذی القربیٰ کا ذکر کیا ہے، جو بھی رشتے دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ کوئی آیا رشتے دار ہے، ہمیں معلوم کہ رشتے دار ہے، تو اس کے ساتھ ذرا امتیازی سلوک کریں۔ یہ امتیازی سلوک کیا ہے؟ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا اس کے ساتھ، اسپیشل اسے محسوس ہونا میں رشتے دار ہوں، میں ان کے پاس گیا ہوں، یہ رشتے داری کی وجہ سے میرا خیال کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہونا۔ اور والیتامى، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم کون ہے؟ یتیم وہ نابالغ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، نابالغ یعنی بچہ۔ شریعت میں بالغ ہونے کی عمر 15 برس ہے، 15 سال سے چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، ان کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ لڑکا یتیم ہے۔ اسے اس نظریے سے سوچو کہ اس کے باپ کا سایہ اس سے ہٹ گیا، اس کا باپ دنیا سے جا چکا، اب یتیم ہے۔ اگر میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرے بیٹے کی حالت کیا ہوگی؟ اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو میرے بیٹے کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سوچ کر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جو مثال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے
قسم خدا کی کسی انسان کی زندگی میں وہ مثال نہیں ملی۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اگر کسی نے کیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور حضور کے ماننے والوں اور چاہنے والوں نے کیا ہے۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یتیم کو لوگ منحوس سمجھتے۔ آج بھی لوگ جہالت سے گئے، ارے بابا کو کھا لیا بھائی ہے، کیا بابا کو کھا لیا؟ اتنا بڑا پیٹ ہے کیا اس کا؟ باپ کو موت آئی، چلے گیا باپ، اب یہ بچہ ہے، رحم کے قابل ہے، اس پہ رحم کرو، مگر تم اسے تانا دے رہے۔ بابا کو کھا لیا سو بچہ بھائی نے، انہیں پیدا ہوا کیا بابا مر گیا؟ یہ بڑی غلط بات ہے۔ کہنے والے کہہ دیتے ہیں، مگر اس یتیم کے دل کو کتنی اذیت ہو۔ پہلے تو باپ کا سہارا نہیں، وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے، وہ بچہ بڑے حق کے ساتھ اپنے باپ سے کہتے ہیں، ابا مجھے چاکلیٹ لے کر دو، ابا مجھے یہ کپڑا لے کر دو، مگر یہ کس کو بولے گا؟ دوسرے کو بولے گا؟ اپنے باپ پر جس طرح حق جتا سکتا ہے، کیا دوسرے پر حق جتا سکتا ہے؟ نہیں جتا سکتا۔ اگر جتائے بھی کبھی وہ کہہ دے، کیا ایسا تنگ کرتا تو تیرا بابا کیا میں اس طرح اگر کوئی پوچھ دیا تو کیا؟ مگر اپنے بیٹے کو ہم نہیں بول سکتے۔ اپنے بیٹے میں تیرا بابا ہوں، تم نے تو پھر کون جی بابا میرے پوچھا، تم نے تو پھر کون بابا میرے، یہ پوچھے گا۔ مگر یتیم کیا کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافر الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح ملے جلے رہیں گے قیامت کے دن۔ دو انگلیوں کو جوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح۔ کون؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ضرورت پوری کرنے والا۔ تو یتیم کا بہت بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا حق رکھا ہے یتیم کا۔ دیکھیے کسی یتیم کے دل کو دکھ نہ ہو، پروردگار نے اپنے محبوب کو یتیم بنا دیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، ایسے یتیم کہ حضور کی ولادت سے پہلے ہی حضور کے والد کا انتقال، حضرت عبداللہ حضور کے والد، ان کا انتقال کب ہوا؟ جب بی بی آمنہ حمل سے تھی۔ انتقال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما، اے محبوب تمہارے رب نے کیا تم کو یتیم پا کر تم کو سہارا نہیں دیا؟ یتیم کا سہارا سب سے بڑا سہارا تو پروردگار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہم کو سہارا بنا دیا، ہم کو سہارا بنا دیا تو یہ ہمارے لیے ایک موقع، یتیم کی مدد کا موقع مل جائے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس پر احسان کیا، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں نیکی کمانے کا ایک موقع دیا۔ اور کبھی یتیم کا دل اس طرح توڑتے لوگ، اس واسطے چلے اللہ تجھے یتیم بتایا۔ بچہ ہے تو شرارت کرے، کوئی بھی بچہ شرارت کرتا ہے تو اس کی شرارت کو اسے ڈالو، دیکھ یہ غلط کام ہے، یہ غلط کا، یہ نہیں کرنا۔ اس کے بجائے ایسا شریر ہوگا بول کر اللہ کو معلوم پہلے اس واسطے تجھے یتیم بنایا، چبانا۔ یتیم کے دل کو چبانے کی عادت بعض لوگوں کے اندر ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلے جائے، لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، اگر اپنی اولاد کو چھوڑ دے، یعنی تم مر گئے، تمہارے بچے ہوں تو تمہارے بچوں کے ساتھ اگر برا سلوک ہو تو تم کو کیسا لگے گا؟
ویسا ہی دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی سوچ. کوئی یتیم اپنی مرضی سے نہیں رہا. کوئی بچہ ہے جا کے اپنے باپ کو مار دیا، اور یتیمی کی عمر بالغ ہونے تک، کسی کی عمر ہے 25 سال 30 سال 30 سال کی عمر میں ان کے ابا گزر گئے، یتیم ہوگا. یتیم نہیں ہوئے، یتیمی کی عمر گئی. یتیمی کی عمر کب؟ نابالغ رہنے تک. جب بالغ ہو گئے، ویسے تو دنیا کا ہر انسان یتیم ہو جائے گا. ہر انسان، بیٹے کی عمر 60 سال، باپ کی عمر 80 سال، ایسا بھی ہے. تو 80 سال کے باپ گزرے تو 60 سال کا بیٹا بولتا میں یتیم ہوگا، یتیم پہ رحم کرو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیمی کی جو عمر ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. تو نابالغ یہی یتیم ہوتا ہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ جو لڑکا غیر یتیم ہوتا اس کے دل میں رشک آتا. حضور سے اتنا قریب کر رہے ہیں، خود سے لگا لیتے ہیں. مجھے موقع نہیں ملا نا جو موقع یتیم کو ملا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. اس کے بعد تو کتنے عہد لیے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک. 4 عہد ہو گئے. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک. مسکین کون ہے؟ جس کی مالی حالت اچھی نہیں، جو غریب ہے، جو محتاج ہے. تو محتاج کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھلا دو، اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دلا دو. اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے تو مسکین کی مدد کرو، یہی اس کے ساتھ اچھا سلوک. تو یہ 5 عہد. پھر اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرو. تمہاری بات کے اندر سلیقہ رہے، نرمی رہے، بات ایسی ہو کہ تمہاری بات کی وجہ سے سامنے والے کا دل خوشی سے باغ ہو جائے. ایسا نہیں کہ تمہاری بات جا کر اس کے دل کو چھلنی بنا اور اس کے دل کو توڑ کر رکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بندوں کے حقوق اللہ نے بتائے. پھر اس کے بعد کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرو. نماز تو قائم کر رہا ہے، ماں باپ کا دل توڑ رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، نماز قائم کر رہا ہے، غریب و محتاجوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو تیری نماز سے تجھے کیا فائدہ؟ تو نماز کا حکم اللہ نے دیا، مگر اس سے پہلے ان تمام باتوں کا حکم دیا. ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے. صرف نماز کی فضیلت ہم جانتے ہیں، ماں باپ کا کیا حق ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. تو نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دیا کرو. تو اتنی باتیں 5 6 7 8 باتیں ہوں. 8 باتوں کا اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. اے مومنو، اشارتاً تم سے بھی عہد لیا جاتا ہے. نماز کوئی قائم کر لے تو اس کی زندگی ہی درست ہو جاتی ہے، تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کے اندر ایک بیماری رہے گی. کیا بیماری؟ نماز چھوڑنے کی بیماری. نماز چھوڑنے کی بیماری آ گئی تو ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا، پریشان ہی پریشان. کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس میں لگتا ہے تو اس کے دل کو بھی راحت ہوتی ہے، دماغ کو بھی راحت ہوتی ہے، جسم کو بھی راحت ہو جاتی ہے. دل کو کیا راحت ہوتی ہے؟ تمام غموں کو بھول جاتا ہے اور دماغ سے ساری پریشانیاں نکل جاتی ہیں. بس جتنی دیر نماز پڑھتا ہے اسے اتنا یا گویا پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت میں لگ.
یہ بہانہ ہے عبادت میں لگانے کا، میں تجھے آرام دے رہا ہوں۔ جیسے ہم بولتے ہیں کام کرتا ہے آدمی، آپ حضرافت بیٹھ بازو بیٹھ جا، بازو بٹھا رہا ہے، یہ بہانہ ہے، اس بہانے سے اس کام کرنے والے کو آرام پہنچا۔ سارا دن کرتا ہے، مارتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے 4 گھنٹے سے، ذرا بیٹھنا۔ پروردگار ارے ہمیشہ دنیا میں لگنے والے بندے ذرا میرے دربار میں آ جا، آرام ملے، تیرے دل کو بھی آرام، دماغ کو بھی آرام، اور جسم کو بھی یہ آرام کہ ہم جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ تو آج بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سجدے کی جو کیفیت ہے تمہارے پاس، پیشانی کو تم زمین پہ رکھ دیتے ہو، ناک کو رکھتے ہو، تو اس کیفیت سے تمہارا بلڈ سرکولیشن یہ صحیح ہو جاتا ہے، خون کا دوران صحیح ہو جاتا ہے۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ ثم تولیت، اے بنی اسرائیل، یہ عہد کرنے کے بعد تم لوگ پلٹ گئے، مکر گئے، یعنی تم قائم نہیں رہے۔ الا قلیلا منکم، مگر چند لوگ قائم رہے۔ ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل میں 100% 100% پورے بگڑ گئے، ایسا نہیں۔ اس میں بھی یہ 2-4 ایسے تھے جو اس عہد پر ہمیشہ قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم جو پلٹ گئے اس عہد سے، اس وجہ سے کہ تم نے منہ پھیر لیا۔ منہ پھیر لیا کا مطلب تم کیئرلیس بن گئے، تمہاری توجہ نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، توجہ رہے گی تو تم برابر عمل کرو، چاہے تو کرے۔ موقع ملا تو پڑھ لیتا میں نماز، ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو نا، موقع ملا تو نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر اللہ کہے موقع ملا تو میں تجھے ہوا دیتا ہوں، نہیں تو ہوا روک لیتا ہوں، تو کیا ہو گیا، رہے گا کیا بندہ؟ تو وہ 24 گھنٹے ہوا دے کے تمہاری زندگی قائم رکھا ہے، اور تمہیں 5 مرتبہ نماز کا حکم دیا، اور تم بڑی بے حیائی سے کہتے ہو موقع ملا تو پڑھ لیتا، نہیں تو نہیں۔ تو ان تمام باتوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرما، روزوں کی پابندی نصیب فرما، ہمارے اندر سچائی کو قائم کر دے، غریبوں یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی بنا دے۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔